سر یہ تو یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب تو بات چیت کرنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خاموش نہیں رہوں گا, مجھے اگر کوئی عہدہ دیا جائے, کوئی وزارت دی جائے, یعنی کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی دی جائے تو پھر بات ہو سکتی ہے. ناقدین تو کہنے والے یہ بھی ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے, وہ یہ کہتے ہیں ڈٹے ہوئے کہاں ہیں, وہ تو بات کرنا چاہتے ہیں, ڈیل کرنا چاہتے ہیں. مقتدرہ ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتی, وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتی. ہاں یہ بھی آپ کا درست امپریشن ہے, درست امپریشن ہے یہ, کیونکہ اس نے کہا تو یہ ہے کہ میں یہ صرف مستند ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. میں شہباز شریف اور ان دیگران سے بات کرنے کو تیار نہیں, اور یہ بات درست بھی ہے. شہباز شریف کیا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ عمران خان کا سیل چینج کر دیا جائے, عمران خان کو ایک یہ واش بیسن دے دیا جائے اس کے کمرے میں, تاکہ وہ اس کو وہ انتظار نہ کرنا پڑے کہ وہ قیدیوں والا مشترکہ جو ہے وہ اس کا انتظار کرے. تو یہ چیزیں جس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں, اور اگر آپ مجھے کہیں کہ بات کرو تو میں بھی کہوں گا کہ میں کس سے بات کروں. شہباز شریف سے کروں, وہی پرائم منسٹر ہے نا, چیف ایگزیکٹو اینڈ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز. وہ اس لیے وہ ہے اور صدر نہیں ہے کیونکہ شہباز شریف یا پرائم منسٹر کے ہر مشورے کا پابند ہے صدر. تو یہی ہوا افیکٹولی سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز. اب اس کو کس طرح کوئی لیکن سر پھر دوسری سائڈ بات کون کرے, دوسری سائڈ سے بھی تو سر وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے نا, تو یہ حالات پھر کس طرف جائیں گے؟ یہ تو ایک اسٹیگنٹ سچویشن بن گئی ہے نا. حال تو پھر سر سیاسی ہی نکلے گا نا, میز پہ بیٹھ کے جب تک بات چیت نہیں ہوگی سیاسی جماعتوں کے تھرو. ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو ایک اجلاس کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. وہاں پر حکومت اس قدر خوف زدہ ہے, لگتا ہے جمہوریت کے سارے اقتدار سر, سارے ریکارڈز ٹوٹ رہے ہیں. جی بالکل ٹوٹ رہے, اور یہ جو چیز ہے یہ اتنی ڈرپوک اور ڈری ہوئی حکومت بھی کبھی نہیں دیکھی. وہ کس طرح دیر پا ہو سکتی ہے؟ اس کو تو ایک ہوا کا جھونکا لے جائے. میں آپ کو بتاؤں, میں وکیل تھا میاں صاحب کا, میاں نواز جی. اب یہ 7 دسمبر 2000 کی بات ہے. 7 دسمبر کو میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ فون آیا, بیگم کلثوم صاحبہ ملنا چاہتی. اچھا, تشریف لے آئے, بلا منگا لیں. وہ آ گئی کہ اپنے گھر سے آدھے گھنٹے میں. تو انہوں نے, جو میں لمبی بات نہیں کرتا, پیغام مجھے دیا کہ نواز شریف تنگ آ گئے جیل میں رہنے سے اور اس سارے نظام سے. نواز شریف کہتے ہیں میں نے لڑنا ہے, میں نے مرنا ہے, میں نے آج سے ہی جدوجہد شروع کر دینی, اور یہ جدوجہد شروع کرو, تیز کرو, میری پرواہ نہ کرو, میں نے کہیں نہیں جانا. اب وہ یہ مجھے بتا کے چلی گئی. شام میں, اگلی شام 8 تاریخ, اچھا 9 تاریخ کی شام کو مجھے فون آنے شروع ہو گئے صحافیوں کے کہ نواز شریف تو جا رہے ہیں بھائی. اچھا, میں نے کہا کس طرح آپ کہتے ہیں؟ وہ تو جا رہے ہیں, تو جہاز آ گیا سعودی بادشاہ کا اس کے لیے. میں نے کہا جی یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے. ہاں, میں نے کہا مجھے کہہ کے گئی ہیں کہ تیز کرو. اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت تک ان کے 34 جو ساتھ گئے, جن میں ملازمین بھی, ہیلپ بھی, ہیلپ کہنا چاہیے, میڈ نہیں کہنا چاہیے, ہیلپ بھی, اور باورچی بھی, اور ڈرائیور بھی, وہ ان کے 34 ساتھ, اور خاندان والے سارے, وہ ان کو اڑا کے لے گیا 10 تاریخ کی صبح سعودی عرب. اب وہ اخبار میں خبر ہے, ایک تصویر لگی ہوئی ہے, بیگم نواز شریف اور نواز شریف جہاز پہ چڑھ رہے ہیں, اور وہاں اس پہ وہ سعودی خاندان کا اور ریاست کا جو وہ کراس پامز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں, اور نیچے لکھا ہوا ہے
وہ لکھا ہے کہ یہ جا رہے ہیں ادھر، اور نیچے ایک باکس آئٹم ہے جی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اعتزاز احسن وکیل نواز شریف۔ اب ہوا کیا میں سمجھتا ہوں، ہوا یہ کہ بڑے میاں صاحب نے کہا ہوگا ہم جا تو رہے ہیں، پر یہ قاضی حسین احمد نے کہہ دیا کہ جس ایئرپورٹ پہ جائیں گے ہم اس کا پیشگی ہم گھیراؤ کر لیں گے، نکلنے نہیں دیں گے جہاز۔ اب انہوں نے کہا کہ سب ہم جانتے ہیں کہ ہم نے انکار کرنا ہے، ہم نے تو بیگ باندھے ہوئے ہیں، ہم نے تو 10 دن ہم تیاری کرتے رہے ہیں، ساری چیزیں رکھنے وقت اور 50 بیگ ان کے ساتھ گئے۔ تو یہ اگر اعتزاز ایک ایسا بندہ ہے، ہمارا وکیل ہے، اگر اس کو فون آیا کہ میاں صاحب باہر جا رہے ہیں، تو اس نے اگر یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے علم نہیں ہے، یا یہی کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو سر وہ انہوں نے تو ڈیل کر لی نا۔ پھر عمران خان صاحب کا تو یہ پرابلم ہے نا، وہ تو ڈٹے میں، وہ تو ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ یہی ہے کہ ان کو آفر بھی ہوئی کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، خاموشی اختیار کر لیں اور یہ نظام چلنے دیں۔ دیکھیں میاں صاحبان کے علاوہ کوئی اتنا ڈیل میکر میں نے نہیں دیکھا، شاید ڈونلڈ ٹرمپ ان سے بڑا ڈیل۔ تو بس سر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں نے بھی بہت بھگتا ہے، نون لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی بہت زیادہ۔ جی جی، میں آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ سناؤں۔ یہ واقعہ پاکستان، زرداری صاحب اس وقت صدر نہیں تھے، میرے ساتھ وہ ہم 2 بندے گئے زرداری صاحب کی کار میں، وہ ڈرائیو کر رہے تھے، بڑی فیشنیبل وہ کار تھی، یہ کنورٹیبل چھت، کنورٹیبل کھلے چھت میں ہم گئے پریزیڈنسی۔ غلام اسحاق خان صدر تھے، پیپلز پارٹی نے 2 وزراء پہلے سے ان کو نامزد کر دیا تھا کیئر ٹیکر، اور آصف اور مجھے اکٹھا انہوں نے کیا۔ اب جب ہم جا رہے، آصف زرداری جیل سے نکل کے آئے تھے، وہ الیکشن جب ہوئے اور وہ ہو رہے تھے تو کیئر ٹیکر کے لیے جیل کے دروازے کھل گئے، اور اب ہم جا رہے جب پریزیڈنسی، تو میں نے کہا آصف وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اسحاق خان تمہیں جیل میں ڈالنے والا ہے، یہ اسحاق خان آپ آج تم سے حلف لے رہا ہے۔ یہی پرویز مشرف نے پیپلز پارٹی کو اور بالخصوص نون کو دبا دبا کے گلا گھونٹ گھونٹ کے ان کا نہیں چھوڑا، اور وہی پرویز مشرف نے، اسی پرویز مشرف نے ان سے حلف لیے کیبنٹ۔ بالکل، تو سر یہ پاکستان میں آپ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔